بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، اس کتاب میں ہم لوگ 31واں باب، الباب الحادی والثلاثون، باب قول اللہ تعالی انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ یہاں سے پڑھنا ہے. چلیں شیخ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على من لم يؤتيك الله إن رزق الله لا يجره. آپ کے اس میں ملم، جی صاحب، ہمارے اس میں ما لم یؤتک اللہ ہے، آپ کے اس میں ایسے ہی ہے، نہیں الگ ہے؟ نہیں معلم ایوہ. وأن تذمهم على ما لم يؤتيك الله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط. التماس جو ہے لام حرف قمری. جی اچھا سوری، کیسا پڑھنا صاحب؟ ومن التمس لام کو ظاہر کریں گے. جی ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في الصحيح. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براء، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث ومن ذلك هذه الثلاث. الثالثة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. السابعة ذكر ثواب من فعله. الثامنة ذكر عقاب من تركه. صحیح. چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. یہاں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کے جو بنیادی چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز اللہ سے ڈرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرنا، یہ چیز گویا کہ اس میں بنیادی طور پر ذکر کی ہے. اب
خوف کئی طرح کا ہوتا ہے. ایک تو یہ خوف جو غیر اللہ سے لوگ ڈرتے ہیں اور شیطان اسی سے ڈراتا ہے. جیسے لوگ مزار والے سے ڈرتے ہیں کہ اگر اس کے قبر پہ چادر نہ چڑھائی جائے تو شاید کچھ ہمارا بگڑ جائے گا، ہمارا کام نہیں بنے گا. تو یہ غیر اللہ سے خوف کھانا ہے، یہ عین شرک، یہ بالکل شرک ہے. لیکن ایک خوف ہوتا ہے خوف طبیعی. جیسے ایک انسان درندے سے ڈرتا ہے، آگ سے ڈرتا ہے، موذی جانور سے ڈرتا ہے، کرنٹ سے ڈرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طبیعی خوف ہے، کیونکہ اس سے اس کو ضرر لاحق ہوگا. تو یہ چیز غیر اللہ سے ڈرنے میں نہیں آئے گی، یہ کیونکہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز موجود ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ انسان غیر اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہاں غیر اللہ سے مراد یہ جو زندے یا مردے جن کو لوگ برگزیدہ بندے مانتے ہیں اور پھر ان سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان سے ناراضگی ہمارے کاموں کے بگڑنے کا سبب نہ بن جائے. تو یہ چیز جو غیر اللہ کے خوف میں شامل ہوتی ہے. ورنہ طبیعی طور پر اگر انسان کسی موذی جانور سے یا کسی نقصان دہ چیز سے ڈرتا ہے، بچتا ہے، تو پھر یہ اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ غیر اللہ سے ڈرتا ہے. یہاں اس آیت کو جو مؤلف رحمہ اللہ نے عنوان بنایا ہے، انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یقیناً شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے. اصل میں اب اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو ایسا ہوگا جیسے شیطان اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے. یہ بھی ایک ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن اب سلف صالحین نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یخوف باولیائہ. ٹھیک، کہ شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، یعنی شیطان کے جو ماننے والے ہیں، شیطان کے جو قریبی ہیں، ان کا خوف دلا کر انسان سے توحید گویا کہ وہ چھیننا چاہتا ہے. یہ بات سلف نے کہی ہے. اگر یخوف اولیاءہ اگر اس کو بھی مانتے ہیں تو بھی کوئی مفہوم میں زیادہ فرق نہیں ہوگا. فرق اس طرح نہیں ہوگا کہ ڈراتا انہی کو ہے جو اس سے ڈرتے ہیں، اور گویا کہ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، اور اللہ سے جو ڈرتے ہیں وہ شیطان کے دوست نہیں ہیں. تو بہرحال اگر مفہوم کو سمجھنے کے لیے کچھ مزید تعبیر کا استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس سے زیادہ اس میں مفہوم میں اختلاف نہیں ہو رہا ہے. بات تو یہی ہو رہی ہے کہ شیطان ڈراتا ہے انہی لوگوں کو جو اس کے دوست ہیں، یا ڈراتا بھی ہے تو شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے یا اپنے چیلوں کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتا ہے. فلا تخافوہم، شیطان کچھ بھی کرے تم ان سے نہ ڈرو، شیطان کے چیلوں سے نہ ڈرو، شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو، شیطانوں سے نہ ڈرو. وخافونی ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی معنوں میں مومن ہو. تو یہاں پر یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے سے موحدین کو، مومنوں کو ڈرائے. لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف اگر دل میں ہوگا تو پھر یہ سارے شیطان کے جتنے چیلے ہوں گے، جتنے کاہن، نجومی یا یہ مزار پر بیٹھے لوگ، یہ سب کچھ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے. یہ انسان کا اللہ تعالیٰ پر خوف مکمل ہو تو بس کافی ہے، باقی اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد یہی مفہوم سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ. یہ مسجدوں کے آباد کرنے میں کون لوگ اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز
قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. ولم یخش الا اللہ، سوائے اللہ کے اور کسی سے وہ نہیں ڈرتے. یہاں پر ولم یخش الا اللہ، سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے. بعض لوگ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر میں لوگوں کی ملامت کا خوف کھا کر امر بالمعروف نہی عن المنکر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس طرح لوگوں کے خوف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر میں پیچھے ہٹ جانا یہ بھی ممنوع ہے. یہاں اگر شریعت کی پامالی ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ وہاں پر تنبیہ کریں. آپ یہ سوچ کر کہ لوگ میرے خلاف کچھ بول پڑیں گے اور خواہ لوگوں سے ناراضگی مول لینا ہو جائے گا اس طرح بول کر، تو یہ گویا کہ آپ نے غیر اللہ سے، یہاں آپ نے اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں سے گویا کہ خوف کھایا. یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ جو حقیقی سچے مومن، پکے مومن ہیں، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کسی ملامت کرنے والی ملامت کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، یعنی اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کا کوئی ڈر نہیں. تو یہ اس طرح لوگوں کا خوف کھانا، فلا تخشوہم واخشونی، وہ اللہ تعالیٰ نے دیگر جگہوں میں جو بات کہی کہ صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے، لوگوں کی ملامت کا ڈر یہ انسان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں جو بات کہی گئی کہ صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، تو اللہ ہی سے ڈرنا یہی توحید کا تقاضا ہے. اور اسی طرح ایک آیت اور بھی ذکر کی گئی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. اب منافقین خاص طور پر ان کی کیفیت یہ تھی کہ اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے، جب تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچ جاتی تو یوں کہتے کہ گویا یہ لوگوں کی تکلیف نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی آزمایا، اپنے نبیوں کو بھی تکلیفیں دے کر آزمایا. تو انسان اگر یہ سوچ کر کہ ایمان کے ساتھ یہ جو آزمائشیں ہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتی، اب یہ گویا کہ انسان اگر یہ تصور کرے کوئی بھی ضعیف الایمان کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نظام رکھا ہے آزمائش کا، اس کو گویا کہ اس نے نہیں سمجھا. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. تو ایمان کے بعد آزمائش یہ اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو آزمایا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بھی کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنا لیا. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی. تو پھر ہر ایمان والے کی آزمائش ہوگی. اور حدیثوں میں تو یہ بات تو واضح ہے کہ آدمی کو اس کے ایمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. پھر جو انبیاء ہی سب سے زیادہ سخت آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. تو یہ ایمان کے بعد آزمائش کا آنا یہ چیز ایک طبیعی ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آزماتا ہے، نبیوں کے ماننے والوں پر آزمائشیں آتی ہیں. اگر کوئی انسان یہاں کی آزمائش سے، یہاں کے عذاب سے، تکلیف سے ڈر کر نبیوں کی تعلیمات سے دوری بنا لے گا، مرتد ہو جائے گا، تو ایک تو وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. لیکن اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان نبیوں کی تعلیمات پر چلتا ہے، نبی کی تعلیمات پر چلتا ہے، اپنے ایمان پر باقی رہتا ہے، اور اسے ایمان کی وجہ سے دنیا میں تکلیف دی جاتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے، تو پھر یہ گویا کہ ایک چھوٹی سی تکلیف ہے، آخرت کی بڑی تکلیف سے نجات مل جائے گی. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے، جو مسلمان ہونے کی وجہ سے آزمایا جاتا ہے، پھر وہ
اس سے مکر جائے، مرتد ہو جائے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جس نے آگ کے بدلے ایک کیا کہتے ہیں چھوٹی سی وقتی گرمی سے بچنے کے لیے بعد میں آگ کا سودا کر لیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں جو تکلیف ہے اس کی مثال تو صرف ایک گرمی کی ہے، گرمی میں تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن آخرت میں اگر ایمان کے بغیر چلا جائے گا، کفر پر ارتداد پر موت ہوگی، تو پھر آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے، آگ ہے. یہ بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت میں کہی ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ جو توحید کے تقاضے بیان کرتے ہوئے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے خوف کو ذکر کرنا یہاں ضروری سمجھا، اور اس کے لیے یہ بھی بتلا دیا کہ ہر انسان کا یقین، ہر انسان کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، ایمان سب کا ایک ہی مرتبے پر نہیں ہوتا. کیسے کیسے اس کی کمزوریوں کے کئی مظاہر ہوتے ہیں. انسان کے اللہ تعالیٰ پر کم یقین کی کیا علامتیں ہیں یا کیا نشانیاں ہیں، یہ کچھ ذکر کیے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے عن ابی سعید مرفوعا ان من ضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله وان تذمهم على ما لم يؤتك الله. یہ یقین کی کمی کی علامت ہے، یقین کی کمزوری کی علامت ہے انسان کے، کہ اللہ کو ناراض کر کے تم لوگوں کو خوش کر دو. اللہ کی ناراضگی مول لے، لوگوں کو خوش کر دے. اب جو مثال کے طور پر جو ابھی بات میں نے کہی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر میں بات تو یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی ناراضگی مول لینا نہیں چاہتے. وہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ ایک ضعف الیقین کی علامت ہے، کہ انسان کے یقین کی کمی کی علامت ہے کہ یہ لوگ اگر ناراض ہو جائیں گے تو شاید پتہ نہیں میرا کچھ خواہ کچھ مجھے تکلیف دیں گے، ایسی کوئی بات اس کے ذہن میں آتی ہے. تو یہ ضعف الیقین ہے، یہ یقین کی کمی ہے. وَأَن تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کچھ دے، کچھ نواز دے، تو پھر اس کے لیے تم بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی وسیلہ بنایا یا کسی کو کوئی ذریعہ بنایا، تو اب تم اسی کی تعریف میں لگ جاؤ، یہ کہو کہ اسی کی وجہ سے یہ چیز ملی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا. وَأَن تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ، بظاہر کوئی انسان رکاوٹ بن گیا ہے کسی چیز میں، یا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چیز رکاوٹ بن گئی، اب وہ چیز آپ کو نہ ملی، تو آپ لوگوں کو اس کی وجہ سے ملامت کرنے لگے کہ فلاں نے ہی ہمارا کام بگاڑا، فلاں نے ہی ہمارا یہ کام ایسا کیا. تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یقین کی کمی کی علامت ہے. ان رزق اللہ لا یجرہ حرص حریص، یہ اللہ تعالیٰ کا جو رزق ہے یہ کوئی آدمی بہت زیادہ خواہش کرے تو آ جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں. ولا یردہ کراہیۃ کارہ، اسی طرح اگر کوئی آدمی اس کو ناپسند کرتا ہے تو اس کی ناپسندیدگی اس کو ہٹائے گی بھی نہیں، یہاں سے دور بھی نہیں کرے گی، بلکہ اس کو جو چیز ملنے کی ہے، اس کی قسمت میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، وہ ساری چیزیں مل کر ہی رہیں گی. اس حدیث کی سند میں بہت سے لوگوں نے کلام بھی کیا ہے. یہ جو حضرت ابو سعید سے ان من ضعف الیقین کی جو حدیث ہے، اس پر کلام ہے. اس کے بعد والی حدیث وہ بھی تقریباً اس کے اندر یہی مفہوم ہے، لیکن وہ حدیث صحیح ہے. دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس. اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے تلاش میں رہے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو، اللہ کو خوش کرنے کی جستجو میں رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہو جائے گا اور لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دے گا، لوگ بھی اس سے راضی ہو جائیں گے. وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ. کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، تو پھر یہاں اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا. وقتی طور پر تو آپ کو لگے گا کہ شاید لوگ مجھ سے خوش ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ کے خلاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آپ پر ناراض ہی کر دے گا. تو لوگ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض. لیکن اگر آپ اللہ کو خوش کرنے کی سوچ میں، فکر میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، لوگ بھی خوش ہوں گے. یہ حدیث صحیح ہے. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کی خدمت میں
حضرت معاویہ کا ایک خط آیا، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کیجئے اور نصیحت مختصر کیجئے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ حدیث لکھ بھیجی کہ من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس۔ یہ مختصر حدیث حضرت عائشہ نے نصیحت کے طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں لکھ بھیجی تھی۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح قرار دیا۔ تو یہ مفہوم تو دونوں میں تقریباً ایک ہی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر میں رہے، اس کے بجائے لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں نہ رہے۔ اس میں کچھ مسائل کا استنباط کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تفسیر آیت آل عمران، یہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے، اصل میں اس کے بعد بھی ایک باب آ رہا ہے، اس کے اندر مزید اس آیت کی تفصیل ہے۔ اصل میں اس کا جو پس منظر ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے کہا انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ تو یہ شیطان ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ ان کو کسی طرح ڈرایا جائے۔ اب وہاں پر جب جنگ احد ہوئی، اس کے بعد وقتی طور پر مسلمانوں کو، یعنی کہ پہلے تو فتح ہوئی، پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جنگ ایک فتح جو ہے پھر شکست کی طرح بدلنے لگی۔ اس کے بعد پھر کفار کو یہ خیال ہوا کہ ہم جا کر مدینے کو پھر دوبارہ کچھ حملہ کریں، تو یہاں دوبارہ انہوں نے صحابہ کرام نے ان کفار مکہ کا پیچھا کیا اور پھر وہاں تک ان کو وہاں سے مدینے کی طرف جانے سے ان کو روکا، بھگایا وہاں سے۔ تو یہ لوگ اگرچہ کہ کفار مکہ جمع کر رہے تھے، تیاری کر رہے تھے، ان کے پاس ہتھیار بہت تھے، اس کے باوجود ان کے مومنوں کو جب یہ بات کہی جا رہی تھی ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، بھئی ان لوگوں کی تیاری بہت زیادہ ہے، تم بچ کے رہو، ڈر کے رہو، فزادهم ایمانا، تو یہ چیز تو ان کے لیے اور مزید اللہ تعالیٰ پر ایمان، پختہ ایمان کی وجہ بن گئی۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کے لیے یہ کلمہ بھی سکھایا گیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب بھی پریشانی کا عالم ہو تو انسان کو اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو یہ چیز صحابہ کرام کو جب یہ بات کہی گئی کہ کفار کی تیاری بہت زوروں پر ہے یا زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور یہ چیز ان کے لیے مزید ایمان میں تقویت کا باعث بنی۔ ان کے ڈرانے سے صحابہ کرام ڈر کے پیچھے نہیں ہو گئے تھے۔ یہ بات سورہ آل عمران میں کہی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ وخافون ان کنتم مؤمنین، خوف اگر اللہ تعالیٰ ہی کا ڈر دل میں ہے تو پھر صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہیں تو پھر اسی اعتبار سے انسان کے ایمان کی کمی ہے۔ تو یہ چیز اگر غیر اللہ سے انسان ڈرے گا تو پھر وہ شرک کا مرتکب ہے۔ جس طرح لوگ مزار والے سے ڈرتے ہیں یا کسی نجومی سے یا کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کا شاید ان سے پنگا لینا یا ان سے ہم لوگوں کو کسی قسم کی ناراضگی مول لینا ہمارے مستقبل کو برباد کر دے گا، یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے خوف میں آتی ہیں جو شرک ہے۔ تفسیر آیت براءہ، سورۃ البراءہ یا سورۃ التوبہ کی جو آیت ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جہاں ایمان کی علامت بتلائی گئی اور ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے گئے، وہاں ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ تو جو لوگ شیطان سے ڈرتے ہیں، شیطان سے خوف کھاتے ہیں، وہ لوگ مومن نہیں ہیں، وہ لوگ حقیقی معنی میں مومن نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی تفسیر آیت العنکبوت، وہ لوگ بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے یا ان کو اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے تکلیف دی جائے تو پھر وہ
اگر اللہ کا عذاب اس کو سمجھتے ہیں اور وہ لوگ اپنے دین سے مکرنے کا سوچتے ہیں تو پھر ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو صحیح معنوں میں ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ خاص طور پر منافقین ایسے کام کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان الیقین یضعف و یقوی، یقین سب کا ایک طرح کا نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کا جو یقین اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس طرح تو امتیوں کا نہیں، امتیوں کو گویا کہ اور بھی کم ہی درجہ ہوگا۔ اس کے بعد جو جس قدر ایمان میں ہجرت میں سبقت رکھتے ہیں ان کا ایمان، ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر زیادہ سے زیادہ ہے۔ عشرہ مبشرہ ہیں، خلفائے راشدین، یہ ان کے بعد کبار صحابہ ہیں، اور بھی دیگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کئی نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو یہ یقین آگے بھی یعنی کہ مطلب قوی بھی ہوتا ہے بعض لوگوں کا کمزور بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز یہ بیان کر رہے ہیں، علامت ضعفہ ومن ذلك هذه الثلاث، یہ ضعف یقین کی علامت کیا چیز ہے انہوں نے جو بیان کی کہ لوگوں کو خوش کرنے کی آپ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں، تو یہ اللہ تعالیٰ پر آپ کے یقین کی کمی کی علامت ہے یا کمزور یقین کی علامت ہے۔ اسی طرح آپ لوگوں ہی کی تعریف کرتے رہیں کہ انہی کی وجہ سے ہمیں یہ ساری چیزیں ملیں جبکہ اللہ نے عطا کیا، تو پھر یہ بھی کم یقینی کی علامت ہے، کمزور یقین کی علامت۔ اسی طرح کوئی چیز نہ ملی، نصیب میں نہیں تھی، اس پر آپ بیجا لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لوگوں کو برا بلا کہتے ہیں، تو یہ چیز بھی کم یقینی کی علامت ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز اس میں بیان ہو رہی ان اخلاص الخوف للہ من الفرائض، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا اور اس میں پوری طرح خالص اللہ ہی کا خوف کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے خوف نہ کھانا، یہ مطلوبہ ایمان کے فرائض میں سے مطلوبہ چیزوں میں سے ایک۔ اس کے بعد ذکر ثواب من فعلہ، یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی مول لیتا ہے اور لوگوں کو خوش کر دیتا ہے تو پھر یہ چیز اس کے لیے عذاب بن جائے گی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوگا اور لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دے گا۔ تو یہ ذکر ثواب من فعلہ و ذکر عقاب من ترکہ السابعہ الثامنہ، ساتواں مسئلہ یہ بیان ہوا کہ اگر واقعی کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی رضامندی تلاش کرتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کو ثواب ہی ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی بھی ہوگا، لوگوں کو بھی اس سے خوش کر دے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوگا اور لوگ بھی اس سے ناراض ہوں گے۔ تو یہ ثواب اور اس کا عقاب بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں ہم لوگ آج 31 باب نمبر 31 پر آج ہم لوگ رک جاتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل 32واں باب قول اللہ تعالی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین انشاءاللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔